अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने चार पांच अहम तरीन ख़बरें रखेंगे, मगर सबसे पहले जो ख़बर रखने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारी अदालतें इंसाफ और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। कैसे सरेआम इंसाफ का, कानून का कत्लेआम किया जा रहा है। कैसे सरेआम पूरे पाकिस्तान के सामने अकरबा परवरी या पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। तो कौन इन्हें इंसाफ कहेगा, कौन इन्हें अदालतें कहेगा। खबर यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के MNA की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर, बाकी तमाम की मुस्तरद कर दी गई। वाज़ेह रहे कि ये MNA जब ये इल्ज़ाम लगाया गया था तो उस वक्त ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। इस MNA ने जब तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, जब इस MNA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर से तमाम इल्ज़ामात को धो दिया गया और जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा वो ज़ेरे इताब ठहरे, वो मुल्ज़िम ठहरे, उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं बरीयत की। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, शीरी मज़ारी, शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरीयत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। GHQ हमला केस में तहरीक इंसाफ छोड़कर IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले गुल असगर भगोर की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर। अदालतें भी लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबूत देख कर फैसले कर रही हैं। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से MNA बनने वाले गुल असगर खान भगोर GHQ हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया, जबकि मेजर ताहिर सादिक जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, शेख रशीद जिनकी अपनी पार्टी है, शीरी मज़ारी जो तहरीक इंसाफ में थी, अमजद नियाजी तहरीक इंसाफ में थे, उमर तनवीर भट्ट तहरीक इंसाफ में थे, वासिक कयूम अब्बासी तहरीक इंसाफ में थे, की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ATC जजेस को कहा था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस से कहा था, जब उनकी मीटिंग हुई थी, उन्हें बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा था कि आपने आज़ादाना फैसले करने हैं। जजेस ने अमल करना शुरू कर दिया है। ATC रावलपिंडी के जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ने वाले को बरी कर दिया और बाकी सब की बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। ये हैं आज़ादाना फैसले। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह से हो रहा है। अगर इसे आज़ादाना फैसला कहा जाता है तो फिर हमारे मुल्क के इंसाफ का अल्लाह हाफिज है। इमरान खान ने मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को ख़त लिख दिया। बाज़ बुग़्ज़ से भरे हुए लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहाई की भीख मांग रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि क्या इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए कभी किसी से कुछ कहा है? अगर इमरान खान चाहते तो क्या वो डील करके नहीं भाग जाते? उन्हें कई मरतबा कहा गया, उनकी मिन्नतें की गई कि हम आपको छोड़ते हैं, आप बस सिर्फ 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार करें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं। मगर उन्होंने कहा कोई अपने मुल्क से भी जाता है, मैं अपने मुल्क को छोड़कर क्यों जाऊं? और उनका अपने मुल्क के अलावा कहीं पर कुछ नहीं है। अगर उन्होंने जायदादें बनाई होती, अगर उन्होंने पैसा बाहर रखा होता, अगर उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई होती, तो वो भी इनकी तरह डीलर होते, लीडर नहीं बनते। दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। या तो एक शख्स लीडर बनता है कोई, और वो भी कोई कोई बनता है, या फिर वो डीलर बनता है। तो इमरान खान ने लीडर बनना पसंद किया, ना कि डीलर। इसलिए अब इनके कहना यह है कि इमरान खान साहब ऐसा कह रहे हैं। इमरान खान साहब अपने पॉइंट से, अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो अब तक कुछ हो नहीं रहा।
ورنہ تو یہ لوگ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیوں صبح 7 بجے عدالتیں کھلوا دیتے ہیں؟ یہ کیوں علی امین گنڈا پور کو 2 مرتبہ ملاقات کے لیے جیل بھجواتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب نے ماننا ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی. وہ چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے اپنے نظریے پر. مقدمات کے لیے بات کرنا، اپنا جائز حقوق مانگنا جو آئین نے دیے ہیں ہر شخص کو، اور جو ٹرائل ہے، فیئر ٹرائل کا حق، یہ ہر ملزم کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے. وہ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ کیا رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مقدمات کھلی عدالت کے بجائے جیل کی بلند دیواروں کے پیچھے انتہائی کنٹرولڈ ماحول میں چلائے جاتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ہفتے میں 3 سزائیں سنائی گئیں، کس طرح سے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں ججز کے پاس، کہ بس آپ صرف اناؤنس کر دیں، آپ صرف یہ سنا دیں. تو یہ آپ کو نہیں پتا کس بھونڈے انداز سے کیسز کو چلایا گیا، کس طرح سے پروسیڈنگز کی گئیں، کس طرح سے حق کے دفاع کو ختم کیا گیا، کس طرح سے خان صاحب کے گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کس طرح سے بغیر وکیل کو سنے فیصلہ دے دیا گیا. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. اگر وہ اپنا فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. یہی تو ایک انسان میں حق ہے، یہی تو انسان کی پہچان ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، میرے رائٹس کیا ہیں. تو وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ کچھ انڈیو فیور نہیں مانگ رہے. وہ ناجائز فائدہ یا ناجائز حمایت کسی کی نہیں چاہ رہے. ان کا کہنا ہے کہ کچھ وکلا، میڈیا اور خاندان کے افراد کو رسائی ملتی ہے. بات چیت پر پابندی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. عمران خان نے میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھ دیا. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ کیا یہ نون لیگ کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ ایسا نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ ان کو جو سہولیات دی گئی تھی اس کا عشر اشیر بھی عمران خان صاحب کو نہیں دیا گیا. یہ بے شرم لوگ، یہ ٹاؤٹ صحافی، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ہے. عمران خان صاحب نے جب امریکہ میں کہا تھا کہ میں نواز شریف کا ایئر کنڈیشن اترواؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا جبھی تو وہ کہہ رہے تھے نا. اور یہ سب اس کو ڈینائی بھی نون لیگ والے نہیں کر رہے کہ نواز شریف کو 5 اسٹار ہوٹل والی سہولیات فراہم کی گئی تھی. فیصل چودھری ایڈوکیٹ کی طرف سے عمران خان کی ہدایت پر یہ خط لکھا گیا ہے. خان صاحب نے خط میں لکھوایا ہے کہ اکتوبر میں خلاف قانون قید تنہائی میں رکھے جانے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. جیل میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت اور ان کے بیانات میں غیر اعلانیہ پابندی کو ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. اگلی آپ کے سامنے جو خبر رکھ رہا ہوں وہ آپ سنیے. وہ پھر ایک اور انصاف کا مذاق ہے، انصاف کا قتل ہے. یہ جو توشہ خانہ 2 میں کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، اس میں آپ کو 2-3 لطیفے سنا دیتا ہوں جو ہائی کورٹ میں پیش آئے. یہ بڑا دلچسپ سماعت کا احوال ہے. جج صاحب نے اس کیس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. تحفے کی قیمت کم لگانے والے کسٹم افسران کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. جسٹس صاحب نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ تحفے کی قیمت جس کسٹم افسر نے لگائی کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ کیونکہ دیکھیے نیب کا کیس یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے مہنگے تحفے کی کم قیمت لگوا کر اسے بیچا. اب ہوتا یہ ہے کہ قیمت کوئی شخص خود نہیں لگاتا، قیمت لگانے والا کوئی اور ہوتا ہے. اس کیس میں توشہ خانہ 2 میں جس تحفے کی بات ہو رہی ہے اس کی قیمت ایک کسٹم افسر نے لگوائی. تو اس پر جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس نے یہ آپ کے بقول، نیب کے بقول کی قیمت کم لگائی گئی، تو کیا اس افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اب یہاں پر
جو ایف آئی اے کا پروزیکیوٹر ہے اس کا آپ جواب سنیں، کیا دلچسپ ہے اور کتنا اچھا خوبصورت جواب اس نے دیا۔ اس نے کہا سر کوتاہی ہوئی لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا، یعنی جو مین کلپریٹ ہے، جو مین ملزم ہے، جس کا سارا کیا دھرا ہے، دیکھیں جو طریقہ کار ہے اس میں تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت لگوائیں آپ جا کر جتنی بنتی ہے، اس کا 50% عمران خان صاحب نے ادا کیا اور وہ تحفہ لے لیا۔ اب جب وہ تحفہ لے لیا، وہ چیز میری ملکیت ہو گئی، اب میں اسے خود رکھوں، میں اسے بیچ دوں، میں اسے کسی اور کو گفٹ کر دوں، یا میں اسے جا کر کنویں میں پھینک دوں، آپ کا کیا اس سے؟ میں نے تو پیسہ دے دیا، اور پیسہ بھی 50%۔ عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے یہ 15% ہوا کرتا تھا، اس کی جو تخمینہ ہوتا تھا، جو قیمت لگائی جاتی تھی اس کا 15%، خان صاحب نے آ کے وہ 50% کیا۔ اس کے بعد اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ انہی کا بندہ تھا، انہی کا بھیجا ہوا تھا، اور یہی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اسے گارنٹی دی گئی ہوگی کہ ہم تمہیں کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوتاہی ہوئی ہے اس سے لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ چلیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، یعنی ناک کاٹا ہے وہاں پر جسٹس صاحب نے۔ انعام اللہ شاہ نے عمران خان سے منسوب کر کے دھمکی والی بات خود کر دی ہوگی، یعنی یہاں جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس نے خود کر دی ہوگی کہ خان صاحب نے دھمکی دی ہے۔ اس نے سہیب عباسی کو خود کہہ دیا ہوگا کہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہیں سرکاری کانٹریکٹس کے لیے بلیک لسٹ کر دیں گے، یعنی اس کو کہا گیا ہوگا کہ بھائی تمہیں ایسا تم نے کرنا ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آئندہ تمہیں کوئی سرکاری ٹھیکہ نہیں ملے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے اس نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کر یہ کہہ دیا ہو۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میری رائے کے مطابق یہ سارا کیس تخمینہ لگانے والے پرائیویٹ شخص کی شہادت پر ہے۔ واضح رہے کہ یہ پرائیویٹ شخص تھا، جبکہ تحفے کی قیمت کا جو تخمینہ لگاتا ہے، جو تعین کرتا ہے، وہ سرکاری ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اس کو بھی وہ نہیں کیا، گواہ نہیں بنایا، نہ اس کے خلاف کچھ کیا۔ اور آگے سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ شخص کی شہادت کا معاملہ پراسیکیوٹنگ ایجنسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ میں عمران خان کی ضمانت منظور کر رہا ہوں۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر عمیر مجید نے کہا کہ بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا، ریاست کے تحفے کی قیمت کم لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ایف آئی اے کا پراسیکیوٹر کہہ رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی بیوی دونوں نے فائدہ اٹھایا، یہ وہ الزام لگا رہا ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بیوی پر۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو کیسے فائدہ ہوا؟ ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے کہا کہ جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا۔ اس پر جسٹس گل حسن صاحب نے بہت خوبصورت ریمارکس دیے اور کہا کہ میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ تو یہ جسٹس صاحب نے ان کو آئینہ دکھایا ہے، مگر یہ بے شرم ہے، ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے آقا انہیں حکم دیں گے۔ عمران خان کا نئے مقدمے میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ کل جو یہ مین کیس ایک یہ تھا، اور ایک اب جو رہ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس۔ اب جب اس کیس میں توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہو گئی تو حکومت چونکہ بزدل ہے، چونکہ بے شرم ہے، کیونکہ ڈری ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا۔ تو اب انہوں نے جا کر 28 ستمبر کے مقدمے میں اب جا کر رات انہوں نے عمران خان کی گرفتاری ڈال دی، اور اس میں جسمانی ریمانڈ بھی 5 دن کا منظور کر لیا گیا، جبکہ 1.5 سال سے تقریباً عمران خان آلریڈی جیل میں ہے، تو انہوں نے اس وقت ان کی گرفتاری نہیں ڈالی۔ اگست 2023 سے قید عمران خان 5 اگست 2023 سے قید عمران خان کا تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی کے 28 ستمبر 2024 کے مقدمے میں 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اب ستم ظریفی دیکھیے کہ عمران خان اس تاریخ کو جیل میں بند ہیں،
अडियाला जेल में हैं वो, लेकिन उन पर मुकदमात फिर भी बनाए जा रहे हैं, और उसी में रोकने के लिए उन्हें कि वो रिहा होकर बाहर ना आ जाएं, और वो बाहर आ गए तो इस हुकूमत का क्या बनेगा। और हमारी अदलिया भी ऐसी है कि वहीं पर ही उन्होंने 5 रोज़ा रिमांड भी दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज समात के लिए खुसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंचे। जजेस अडियाला जेल जा रहे हैं, इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया जा रहा। खौफ का आप आलम चेक करें। ये थाना न्यू टाउन का मुकदमा था और इसमें डिस्चार्ज करने की इमरान खान साहब के वकील ने दरख्वास्त लगाई थी कि इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए, मगर इस दरख्वास्त को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने खारिज कर दिया। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये आपकी अदलिया का हाल है, और ये जुल्म तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ रवा रखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।